تو جیسا کہ ہمارے بھی کچھ مصروفیات تھے اور ہم لوگ بھی یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنے نوجوان یہ کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، تو ماشاءاللہ بہت لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ مگر بہانہ مت بنائیے میرے بھائی، کسی کو بھی بہانے کا شکار نہیں بننا ہے۔ کسی کو بھی آپ لوگوں کا جذبہ وہی قائم رکھیے اور اپنے کام کو جاری رکھیے۔ اور حیدرآباد یوتھ اب میدان میں اترے گا انشاءاللہ۔ 2 دن کے اندر ہم لوگوں نے آکسیجن سلنڈرز کا آرڈر کیا ہے، اور وہ بھی جس کے پاس لائسنس ہو اور وہ ریکوگنائز اتھارٹی ہو۔ تو ہم لوگوں نے الحمدللہ کافی سارے سلنڈرز، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اور اس کے ساتھ جو گیج آتا ہے، تو الحمدللہ ہم لوگوں نے، اور ایک وال کی جو اس کے ساتھ وال کی بھی آتی ہے، اور گیج، اور جو ماسک جو لگانے کا جو ماسک ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے پوری کٹس کو الحمدللہ آرڈر کیا ہے۔ تو اب حیدرآباد یوتھ آکسیجن سلنڈرز کو تقسیم کرے گا مظلوموں میں اور مجبوروں میں، جو آج لوگ کئی طرح کے جو ہے پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب آج کی تاریخ سے آپ لوگ گن لیجئے، 2 دن کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ بھی ایک ہیلپ لائن نمبر آپ کو دیں گے، اور آپ لوگ وہی نمبر پر کال کریے۔ انشاءاللہ ہمارے سے جتنی بھی ممکن کوشش ہو سکتی ہے ہم لوگ وہ کریں گے، اور آپ لوگوں کی تکلیف کو کچھ کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حیدرآباد یوتھ ایسے ہی کام کرتے رہنے کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریے۔ حیدرآباد یوتھ اب آکسیجن سلنڈرز ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے میدان میں اتر گیا ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کئی این جی اوز اور صاحب استطاعت اور صاحب دولت مند کئی تنظیمیں آکسیجن کی جو ہے تقسیم عمل میں لا رہی تھی، اور ماشاءاللہ کئی پیشنٹس کو اس سے فائدہ بھی ہوا، اور بہت خوشی کی بات ہے کئی نوجوان لڑکے اس میں حصہ لے کر کئی لوگوں کی مدد بھی کرے۔ اور آج ایک ایسے ویڈیوز بن کر سامنے آ رہے ہیں، بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے طرف سے اب آکسیجن سلنڈرز کو ابھی نہیں خرید کر ابھی نہیں دینے کی بات ایسی کچھ آ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتا دوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز آپ لوگ اچھے سے دیکھ لے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خرید کر جو بلیک مارکیٹ میں لوگ بیچ رہے ہیں وداؤٹ لائسنس، تو ویسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ابھی جو لڑکا پکڑے گیا ہے، جو گولکنڈے کا جو واقعہ ہے، وہ لڑکا خرید کر بلیک مارکیٹ میں بیچ رہا تھا، اور وہ اس کے پاس نہ تو لائسنس تھا، نہ تو کچھ اس کے پاس ایسی اتھارٹی تھی بیچنے کی۔ تو اس سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ عوام میں کئی اس طرح کے جو ہے نا تکلیفات سامنے آ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ تھوڑے دن پہلے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ 1500 روپے کا سلنڈر کچھ 2000 میں مل رہا ہے، اور 12,000 روپے کا سلنڈر کچھ 15,000 میں مل رہا ہے۔ تو یہ بلیک مارکیٹنگ بڑھ جا رہی ہے۔ تو اسی کے چلتے یہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو لوگ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وداؤٹ لائسنس بیچ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب جو لوگ جو این جی اوز ہے اور جو سوشل ورکرز ہے، ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ لوگ فلائی کا کام کر رہے ہیں اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس میں ڈرنے والی بات کچھ نہیں ہے۔ بس یہ آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کہاں سے خرید رہے ہیں۔ وہ جہاں سے آپ خرید رہے ہیں وہاں پر انہیں ریکوگنائز ہے، اور حکومت تلنگانہ سے جو ہے ایفیلیٹڈ ہے، اور اس کے پاس لائسنس ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تحقیقات کرنا ہے خریدنے سے پہلے۔ اگر آپ ایک ایسے اتھارٹی سے خریدتے ہیں کہ اس کے پاس اگر لائسنس نہیں ہے، تو آپ ایکیوزڈ ہے، آپ نے گناہ کیا ہے۔ تو آپ لوگ یہ چیزوں کو دھیان میں رکھیے، اور کچھ بھی افواہوں کے اوپر دھیان مت دیجیے۔ پینڈیمک چل رہا ہے تو حکومت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر حکومت اس کے خلاف اگر ہے، این جی اوز کو اگر بھی اگر نہیں دینے کی اگر بات کرتی ہے،
تو جب ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، مگر آپ لوگ ٹویٹ بھی دیکھ لیجئے، مگر اس کے اندر کھلا کھلا لکھا ہوا ہے کہ بس جو خریدنے کی بات ہے اور بیچنے کی بات ہے. تو یہاں پر جو این جی اوز کام کر رہے ہیں، فلائی کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ تکلیف میں ہیں، جس کے پاس آکسیجن نہیں پہنچ رہا ہے، ان لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کسی کو بھی نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. اگر بہانہ ڈھونڈ کر یہ کام سے اگر بھاگنے کی کوشش کر رہے تو اللہ معاف نہیں کریں گا. آپ لوگ بہانہ نہ ڈھونڈیں. جو لوگ اگر کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو بہانہ نہیں ڈھونڈتے. آپ لوگ کام کریے. بس آپ لوگ کا دھیان یہی رہنا چاہیے کہ آپ لوگ آکسیجن سلنڈرز کہاں سے خرید رہے ہیں، اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے. آپ لوگ ایک ٹیکنیشین کو لے کے جائیے ساتھ میں، جہاں پر بھی انسٹال کرنا ہے وہاں پر اس کا انسٹالیشن صحیح طریقے سے کرائیے. انشاءاللہ اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے میرے بھائی. فلائی کا کام ہے، گورنمنٹ بھی وہی کام کر رہی ہے کچھ حد تک، پوری طریقے سے نہیں، کچھ حد تک. تو الحمدللہ اگر این جی اوز اگر یہ کام نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کئی موتیں ہو جاتی تھی. تو الحمدللہ این جی اوز کا کام نہیں رکنا. جو بھی جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب دولت مند ہے، جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، تو وہ لوگ میرے بھائی کوئی بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ صرف دھیان یہ رکھیے کہ آپ لوگ کہاں سے خرید رہے ہیں. بس. السلام علیکم.